السلام علیکم۔ کیا ہم سونیا سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ وہ پروفیسر کی چیف سیکیورٹی افسر مقرر ہوئی ہے تو یقیناً اس کے پاس موقع ہوگا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا۔ ہم دونوں ہی کو اس سلسلے میں کوڈ ورڈ دیے گئے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں خود سونیا سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن حالات میں اسرائیل واپس لوٹی ہے، مجھے نہیں یقین کہ اسے یہاں آسانی سے قبول کر لیا گیا ہوگا۔ کم از کم اس کی نگرانی تو ضرور ہو رہی ہوگی۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے شہریار کے خیال کی تائید کی اور مقامی لڑکوں کے اس چھوٹے سے گروپ پر نظر ڈالی جو آپس میں خوش گپیاں کرتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ گروپ میں موجود ایک شناسا چہرے نے فوراً اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ رکو مت، شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا اور اسے لیے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ لڑکوں کے اس گروپ کو کراس کرتے ہوئے نیچے پہنچ گئے۔ یہ الیاس تھا نا، لیلا وہبی کا بیٹا؟ اس نے بہت اوپر پہنچ چکے لڑکوں کے اس گروپ کی طرف دیکھتے ہوئے شہریار سے تائید چاہی۔ وہی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکا مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ کیسی مشکوک سرگرمیاں؟ وہ چونکی۔ پتہ نہیں، شہریار نے اپنے کندھے اچکائے۔ بس کچھ ایسا ہے جو مجھے کھٹکتا ہے اور میری چھٹی حس مجھے اشارہ دیتی ہے۔ جواب دیتے ہوئے اس کے انداز میں الجھن تھی۔ الیاس عرف ایلی نے اسے الجھا دیا تھا۔ تو تم ہو میری چیف سیکیورٹی آفیسر؟ سفید بالوں والے اینڈریو نے سر سے پیر تک سونیا کا جائزہ لیا اور عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ یس، سونیا نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے یک لفظی جواب دیا۔ وہ اس وقت جینز کی نیلی پینٹ پر سفید بش شرٹ پہنے ہوئے تھی، پیروں میں جاگرز تھے اور بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی گئی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے لپ گلو کے علاوہ کچھ نہیں لگایا تھا، یعنی کل ملا کر وہ بالکل سادہ سے حلیے میں تھی، لیکن قدرت نے ہی حسن کے معاملے میں اسے اتنی فیاضی سے نوازا تھا کہ سادگی میں بھی اس کے حسن کی شعائیں پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ تم جیسی حسین عورت کو تو خود اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کر چلنا چاہیے، اور یہاں تم دوسروں کو سیکیورٹی دیتی پھر رہی ہو۔ اینڈریو کی آنکھوں میں جو لکھا تھا اسے سونیا بآسانی پڑھ سکتی تھی، اس لیے سرد لہجے میں بولی، مجھے جس کام کے لیے اپائنٹ کیا گیا ہے میں اس کی پوری صلاحیت رکھتی ہوں۔ کسی عورت کی ظاہری نزاکت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے ترنے والا سمجھ لینے والے نرے احمق ہوتے ہیں۔ یہ جواب ایسا تھا کہ اینڈریو کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ وہ جو اپنے علم اور مرتبے کے اعتبار سے اسرائیل کے بے حد خاص لوگوں میں شمار ہوتا تھا، وہ اسے اس کے منہ پر احمق قرار دے چکی تھی۔ تمہارے جیسے بڑبولے لوگوں کو میں نے عموماً اوور کانفیڈنس کا شکار پایا ہے، اور اوور کانفیڈنٹ انسان بہت آسانی سے غلطیاں کر جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا یہ رویہ اسرائیل کے بڑے نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ تمہیں شاید اندازہ نہ ہو، لیکن اس وقت میرا تحفظ اسرائیل کی سالمیت میں نہایت اہم کردار رکھتا ہے، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی ناقابل تلافی ہو سکتی ہے۔ اپنی تضحیک کا بدلہ لینے کے لیے ایک طرف اس نے سونیا کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف اپنی شان جتانے لگا۔ اپنے اپنے میدان کو ہم دونوں بہتر جانتے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے ہمیں یہ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور فضول ٹینشن کو دماغ سے جھٹک دیں۔ سونیا نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا اور پھر ذرا جتانے والے لہجے میں بولی، آپ کے لیے تو ویسے ہی ٹینشن بالکل اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ دماغی کام کرتے ہیں، دوسرے آپ کی عمر بھی ایسی ہے کہ کسی قسم کا ذہنی یا جذباتی دباؤ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شٹ اپ، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اینڈریو کا پارا چڑھ گیا۔ میں وہی کر رہی تھی سر، آپ کے بلاوے پر مجھے اپنا کام چھوڑ کر آنا پڑا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن وہ اینڈریو کی ہر بات کا ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ وہ تو تمہیں ہمیشہ آنا پڑے گا، چاہے میں دن رات کے جس بھی حصے میں تمہیں کال کروں۔ اینڈریو کا معنی خیز لہجہ اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا، اور دل چاہا کہ قبر میں پاؤں لٹکائے اس بڈھے کی گردن مروڑ کر رکھ دے، لیکن مجبوری تھی اور ضبط سے کام لینا ہی تھا، اس لیے خود کو قابو میں رکھ کر بولی، شور سر، آپ کو جب بھی سیکیورٹی کا کوئی ایشو محسوس ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت یہاں موجود نہیں بھی ہوئی تو میرا کوئی سٹاف ممبر آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ لیکن میں صرف، اینڈریو نے کچھ کہنا چاہا۔ ایکسکیوز می سر، میری ٹیم میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے انہیں کچھ ضروری ہدایات دینا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں اس وقت یہاں کی بجائے وہاں وقت دوں۔ اس نے اینڈریو کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا
اور اپنی کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ٹھرکی بڈھا۔ باہر نکل کر اس نے گالی دینے کے انداز میں یہ دو لفظ ادا کیے۔ پاکستان میں قیام کے باعث وہ اس طرح کی اصطلاحات کے استعمال سے بخوبی واقف تھی۔ اس وقت بھی یہ الفاظ ادا کر کے اسے ایک سکون سا محسوس ہوا اور وہ خود کو کول ڈاؤن کرتی ہوئی اپنے سٹاف کے درمیان واپس آ گئی۔ ان کے ساتھ تفصیلی میٹنگ میں ساری ضروری ہدایات جاری کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ ابھی اس کام سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ میڈم ایکس کی کال آ گئی۔ وہ اس سے آج کے دن کی رپورٹ مانگ رہی تھی۔ اس نے اسے اپنی کارروائی سے آگاہ کیا۔ گڈ، اچھی جا رہی ہو، بس خیال رہے کہ پروفیسر کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ یعنی انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ وہ فوراً بھانپ گئی۔ ان کا خیال ہے کہ تم ایک اکھڑ اور بدمزاج شخصیت ہو۔ اپنی خوبصورتی پر رال ٹپکانے والے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر رویہ نہیں تھا۔ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ فضول اور بچکانہ باتیں نہ کرو۔ خوبصورت عورتوں پر رال ٹپکانا مردوں کی عادت ہوتی ہے۔ تمہیں جواب میں ٹین ایجرز کی طرح بیہیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رابیل نے اسے جھڑک کر رکھ دیا۔ میں اس کی چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں اور وہ بڈھا پہلی ملاقات میں ہی مجھے اپنے بیڈ روم تک لے جانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سونیا کا لہجہ آنچ دینے لگا۔ یہ نہ تو ایسی کوئی خاص بڑی بات ہے اور نہ ہی تمہارے لیے نئی۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے تم خود کتنی بار مردوں کو بیڈ روم تک لے کر گئی ہو۔ اب اگر پروفیسر اینڈریو جیسے بڑے آدمی کا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کر لوگی تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ تمہیں پروفیسر کو خود اپنی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اس جیسا اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ تمہاری مٹھی میں آ گیا تو تم پر ہر بند دروازہ کھل جائے گا۔ میڈم ایکس ایک ہی سانس میں بولتی گئی اور وہ دم بخود سی سنتی رہی۔ اس کی زندگی میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ اس کی اپنی ماں اسے اس کی سابقہ زندگی کا تانا دیتی، اس سابقہ زندگی کا جو اس نے ماں کے اشاروں پر ہی ناچتے ہوئے گزاری تھی۔ تم میری بات سن رہی ہو سونیا؟ اس کی طرف سے اتنی لمبی تقریر کے جواب میں خاموشی پر میڈم ایکس نے جھنجھلا کر اسے پکارا۔ سن بھی رہی ہوں اور اچھی طرح سمجھ بھی رہی ہوں، اس نے گمسم سی کیفیت میں جواب دیا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب میرے کہے پر عمل کرو اور اعلیٰ مقام پر پہنچ کر ان سب کے منہ بند کر دو جو تم پر اور تمہارے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں۔ اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی تنظیم میں اپنے مقام اور نیک نامی کی فکر تھی۔ ساتھیوں کے ساتھ مسابقت میں وہ کب کی بیٹی کو ہار چکی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ فائر پر سب سے زیادہ ہوا اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے ہوا کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آیا وہ ہلکی ہے، تیز ہے یا درمیانی۔ ہوا کے بعد دوسرے فیکٹرز جیسے دھوپ، دھند، نمی اور درجہ حرارت وغیرہ کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ رائفل ہاتھ میں لے کر اندھا دھند فائر کوئی بھی مار سکتا ہے، لیکن اس فائر کے ہدف تک پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کامیاب ہدف کے حصول کے لیے فائر کی پوری سائنس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ معاذ کی بات کو توجہ سے سنتا جبار علی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس وقت وہ ایک زیر تعمیر ہوٹل کے تہہ خانے میں موجود تھے۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس تہہ خانے میں پہنچنے کی خاطر کارروائی کے اصل وقت سے بہت پہلے وہ صبح سویرے یہاں پہنچے تھے، اور معاذ کچھ مدد کے جذبے کے تحت اور کچھ فراغت کی بوریت سے بچنے کی خاطر جبار علی عرف جارو کی معلومات میں اضافے کی کوشش کر رہا تھا۔ استاد ماہر اور شاگرد محنتی ہو تو کم وقت میں بھی بہت کچھ سیکھا سکھایا جا سکتا ہے۔ میرا تو ویسے بھی تم سے وعدہ تھا کہ تمہیں اور تمہارے سنائپرز کو بیرٹ چلانا ضرور سکھاؤں گا۔ تم ہمارے لیے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو کہ ہم تمہیں ایسے 10 وعدوں کو توڑنے پر معاف کر سکتے ہیں، جارو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں ابھی جتنی بھی فرصت میسر ہے ہم اس کا استعمال کریں گے اور میں ممکنہ معلومات تمہیں منتقل کر دوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس لیکچر کی عملی مشق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر عملی مشق کرتے ہوئے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے میرے بتائے ہوئے ان چند اصولوں کو یاد رکھا تو مجھے امید ہے کہ تمہارے درمیان چند ایک اچھے سنائپر ضرور پنپ جائیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار قسمت تمہارا اس طرح ساتھ دے کہ باہر سے ایک اچھا سنائپر تمہیں میسر آ جائے۔ جارو کو قدرے غیر سنجیدہ پا کر اس نے اسے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ جارو یہ لیکچر سن کر شرمندہ سا ہو گیا اور شرمسار لہجے میں بولا، تم بالکل درست کہہ رہے ہو دوست، میں تمہیں اس لیے ٹال رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ میں اتنی جلدی
ایک اتنے پیچیدہ کام کو سیکھنے کی اہلیت نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا تو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لوں گا۔ یہ ہوئی نہ بات، آؤ پھر شروع کرتے ہیں۔ تم بس یہ نیت رکھنا کہ آج میں تمہیں جو سیکھ دوں گا اسے پوری دیانتداری اور کوشش سے اپنے دماغ میں رکھنا۔ آگے مزید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے جو تمہارے علم میں اضافہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف منزل آسان، تو بس اس بات کو ہی ذہن میں رکھنا۔ اس نے سامنے پڑے بیگ کو کھولا۔ بیگ میں بیرٹ M107 اور اس کے متعلقات موجود تھے۔ اسے اسمبل کرو۔ اس نے رائفل کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ جارو اور اس کے ساتھی ڈریگنو سنائپنگ رائفل استعمال کرتے رہے ہیں، اس لیے جارو کے لیے بیرٹ کے ٹکڑوں کو جوڑ لینا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ خود اپنی یہاں آمد کے بعد سب سے پہلے یہ کام کر کے دیکھ چکا تھا، اور ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر اپنی تسلی کرنے کے بعد سب کچھ دوبارہ بیگ میں پیک کر دیا تھا۔ اس کے کہنے پر جارو نے رائفل کے مختلف حصوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ معاذ نے بس ایک آدھ بار ٹوک کر اسے یہ سمجھایا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ وہ یہ کام جلد از جلد اور زیادہ پرفیکشن سے کر سکے۔ اصل میں جبار علی عرف جارو اسلحہ استعمال تو کرتا تھا، لیکن اس نے یا اس کے ساتھیوں نے اس کے پیچھے چھپی سائنس نہیں سیکھی تھی۔ ان بیچاروں کو مواقع ہی نہیں ملے تھے، وہ تو زبردستی اس جنگ میں جھونک دیے گئے، جبکہ معاذ کا معاملہ یہ تھا کہ اسلحے سے اپنی ذاتی دلچسپی کے باعث وہ اس کے متعلق مختلف آرٹیکلز پابندی سے پڑھتا رہتا تھا۔ شوق ہی شوق میں شوٹنگ کلب کی ممبرشپ بھی لے لی تھی، جہاں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا تھا، اور اس کے بعد میڈم ایکس کی قید میں ملنے والی تربیت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ وہ اس لائق تھا کہ اپنے پاس موجود علم سے دوسروں کو بھی مستفید کر سکے۔ ڈریگنوں کی طرح بیرٹ کے میگزین میں بھی 10 گولیاں ہی پڑتی تھیں، لیکن دونوں میں کافی فرق بھی ہے۔ ڈریگنو روسی ساختہ ہے، جبکہ بیرٹ M107 امریکہ کی ایجاد کردہ اعلیٰ کوالٹی کی سنائپر رائفل ہے۔ ڈریگنو کی رینج 1000 میٹر ہے، جبکہ بیرٹ کی کارگر رینج 1850 میٹر ہے۔ خیر یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے، اس لیے تم نے اپنے اس مشن کے لیے بیرٹ اور مجھے منتخب کیا ہے۔ جبار علی چونکہ ڈریگنو سے آشنا تھا، اس لیے وہ بیرٹ کو سمجھانے کے لیے اس کا ڈریگنو سے تقابل پیش کرتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں منتخب نہیں کیا، بلکہ تم نے میری درخواست قبول کر کے ہم پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ جبار علی فوراً عاجزی سے بولا، یہ احسان وحسان کی باتیں چھوڑو، اور فی الحال وہ غور سے سنو جو میں بتا رہا ہوں۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا اور بیگ سے دوربین، لیزر رینج فائنڈر، ونڈ میٹر، کمپاس، GPS اور نائٹ ویژن سائٹ جیسی اشیاء نکال کر ان کی افادیت اور استعمال کا درست طریقہ سمجھانے لگا۔ یاد رکھو، سنائپنگ میں ٹیلیسکوپ کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ انسانی آنکھ کسی ذریعے کے بغیر 300 سے 400 میٹر تک ہی درست نشانہ لگا سکتی ہے، البتہ ہتھیار کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ یا نائٹ ویژن سائٹ لگا دی جائے تو اس کی کارگر رینج کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایک اچھے سنائپر کو ٹیلیسکوپ کا درست استعمال ضرور آنا چاہیے۔ وہ اسے اس حوالے سے باریکیاں سمجھانے لگا، ساتھ ہی دوسرے فیکٹرز کے اثرات بھی اس کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی۔ میں پہلے تھوڑا بہت کنفیوز تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج ہمیں ہمارا ہدف حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور ہمارے وطن پر قابض خبیثوں کے منہ پر ایک ایسا زوردار تماچا پڑے گا جس کی جلن وہ مدتوں یاد رکھیں گے۔ وہ معلومات کا ایک ڈھیر جارو کے دماغ میں انڈیل کر خاموش ہوا تو وہ متاثر کن لہجے میں بول اٹھا، اللہ کی رضا شامل رہی تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن انسان کو ناکامی کے چند فیصد امکانات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی نئی حکمت عملی بھی تیار کر سکے اور خود کو لگنے والے جذباتی جھٹکے سے بھی سنبھل سکے۔ تم سیدھے اس خبیث کی کھوپڑی میں گولی مارنا تاکہ کھوپڑی اڑے اور اس کے بچنے کا 1% بھی امکان باقی نہ رہے۔ اس کی نصیحت کے جواب میں جبار علی نے جس جذباتی انداز میں اس سے فرمائش کی، اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، لیکن محض اسے گھورنے پر اکتفا کر کے رہ گیا۔ کیا میں کچھ غلط کہہ گیا؟ جبار علی نے اس کے گھورنے پر سادگی سے پوچھا۔ تمہاری فرمائش کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ جس بلندی اور فاصلے سے فائر کیا جائے گا، وہاں سے چند انچ کے انسانی سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کا مطلب ہوگا کہ کامیابی کے امکانات کو کم سے کم کر دینا۔ تو پھر تم اس کے جسم کے کس حصے کو نشانہ بناؤ گے؟ میں اسے صرف زخمی نہیں، ہر حال میں مردہ دیکھنا چاہتا ہوں، جارو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔
سر کی بجائے چھاتی زیادہ واضح ہدف ثابت ہوگی۔ چھاتی پر لگنے والی گولی سیدھی دل میں گھسے گی تو اس کے بچنے کا امکان بہت ہی کم ہوگا۔ احتیاطاً میں اسے ایک گولی اور ماروں گا تاکہ تمہارے سارے خدشات دور ہو جائیں۔ معاذ نے قدرے وضاحت سے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس نے مطمئن سا ہو کر سر ہلا دیا۔ اب یہ سب سمیٹو، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا تاکہ کام کے وقت دماغ فریش ہو۔ وہ رات ڈھنگ سے نیند نہیں لے سکا تھا اور یہاں فرصت بھی میسر تھی تو کچھ دیر آرام کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن جارو کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ وہ بالکل دم سادے اس طرح چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا جیسے سماعت پر زور دے کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ معاذ نے فکر مندی سے پوچھا۔ شش! اس نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روکا اور پھر سرگوشی میں بولا، باہر کوئی ہے، ممکنہ طور پر پولیس، کیونکہ ان میں سے ایک دوسرے کو سر جی کہہ کر پکار رہا ہے۔ جارو کی دی اس اطلاع نے اس کے جسم میں تناؤ کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ اگر پولیس کے گھیرے میں آ کر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو آگے ساری منصوبہ بندی ہی برباد ہو جاتی اور وہ جس مقصد کے لیے اپنوں کو چھوڑ کر نکلا وہ حاصل نہ ہو پاتا۔ حقیقتاً اپنے ہدف سے دور اس زیر تعمیر کثیر المنزلہ عمارت کے انتخاب کی بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے باقاعدہ سیکیورٹی کے دائرے میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور اس روز وہاں تعمیری کام روکنے اور کسی قسم کی آمد و رفت پر پابندی لگا کر عمارت کے مرکزی دروازے کو بند رکھنے کی ہدایات پر ہی اکتفا کر لیا گیا تھا۔ ایسے میں پولیس والوں کی وہاں آمد باعث تشویش ہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی قریب پڑے گلوک کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اس کا سیفٹی کیچ کھینچا۔ جارو نے جو کسی جنگلی جانور کی طرح کان کھڑے کیے سماعت کو کہیں دور مرکوز کیے ہوئے تھا، اسے ایسا کرتے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے صبر کرنے کو کہا۔ معاذ اس کا چہرہ تکتے ہوئے خود بھی کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چند ایک آہٹوں کے سوا اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ جارو کے بارے میں البتہ اسے یقین تھا کہ اپنی غیر معمولی سماعت کے باعث سب کچھ سن رہا ہوگا۔ گدھے! چند منٹ گزرے تو جارو سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ معاذ نے تجسس سے پوچھا۔ ویسے جارو کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے یہ اطمینان تو ہو گیا تھا کہ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس والے تھے۔ ڈیوٹی کے دوران سوٹے لگانے کی خواہش ہوئی تو بڑے افسروں کی نظر سے بچ کر طلب پوری کرنے کے لیے راؤنڈ لگانے کے بہانے چھوٹا افسر اور اس کا منہ چڑا ماتحت ڈیوٹی ایریا چھوڑ کر یہاں آ نکلے، اب واپس جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ معاذ گلوک کو ہاتھ سے رکھتے ہوئے آہستہ سے ہنسا۔ چوہوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کبھی کبھی یہ چوہے بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تمہاری اس بات پر تمہیں داد بعد میں دوں گا، پہلے کچھ دیر ریسٹ کر لوں۔ صورتحال کو پرسکون پا کر اسے ایک بار پھر اپنا آرام یاد آ گیا۔ تم آرام کرو، میں ذرا ان گدھوں کی خبر لے لوں کہ مجھے پولیس والوں کی اندر آمد کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ جارو نے اپنے پاس موجود آئی کام نکالا۔ یہاں وہ اپنے ساتھ کوئی موبائل فون نہیں لائے تھے اور باہر مامور ساتھیوں سے رابطے کے لیے محدود رینج کے آئی کام سیٹ استعمال کیے جا رہے تھے۔ رینج محدود ہونے کی وجہ سے ان سیٹس پر ہونے والی گفتگو پکڑے جانے کے امکانات کم تھے۔ کہیں کسی چینل پر پکڑی بھی جاتی تو اسے ناقابل فہم بنانے کے لیے انہوں نے کوڈ ورڈز طے کر رکھے تھے۔ میری مانو تو جانے دو، آگے سے تمہارے ساتھی کے پاس حاجت کے لیے جانے وغیرہ جیسا کوئی معقول جواز ہوگا، لیکن تم دونوں کی گفتگو سنے جانے کا رسک پیدا ہو جائے گا۔ کسی ایمرجنسی یا شدید ضرورت کے بغیر یہ رسک مت لو۔ معاذ نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے سمجھایا۔ جارو کو اس کی بات سمجھ آ گئی اور آئی کام ہاتھ سے رکھ دیا۔ اب وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ معاذ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے چھم سے وہ اتر آئی جسے کبھی اس نے نظر بھر کر دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی ایسا حادثہ جو میرے سینے کے بائیں حصے میں بار بار درد کی ایک تیز لہر دوڑا دیتا ہے، لیکن میرا خود سے، اپنے وطن سے اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے وعدہ ہے کہ مجھ پر کتنا ہی بڑا دکھ کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، مجھے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے ہیں۔ میرا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور میں نے صبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا اور بند آنکھوں کے گوشوں سے چپکے سے نمکین پانی نکل کر کن پٹیوں پر بہنے لگا تھا۔ یکدم اسے لگا کہ کوئی اپنی نرم پوروں سے ان آنسوؤں کو صاف کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ کچھ دیر اس خواب میں جینا چاہتا تھا۔
جس میں کسی کے وجود کی خوشبو اور لمس کی تاثیر گھلی ہوئی تھی۔ ویسے تو میں اتنا مصروف آدمی ہوں کہ مجھے عورتوں کے لیے بالکل فرصت نہیں ملتی اور نہ ہی خواہش ہوتی ہے، لیکن تمہارے جیسی بھرپور عورت برسوں بعد میرے سامنے آئی ہے، اور سچ کہوں تو برسوں بعد میرا دل کسی عورت کی قربت کا خواہش مند ہوا ہے۔ وہ اس وقت ایک خوبصورت ریشمی لبادے میں، ہلکے پھلکے میک اپ اور خوبصورت ہیئر سٹائل کے ساتھ پروفیسر اینڈریو کی خوابگاہ میں موجود تھی، اور پروفیسر اس کی طرف نہایت پرشوق نظروں سے دیکھتا ہوا اسے اپنی کیفیت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی کاپی ہوں، جوانی میں وہ جو تھیں وہ تھیں، اب بھی ان کے حسن کے آگے مشکل ہی سے کسی کا چراغ جلتا ہے۔ یہ کوئی انتقامی کارروائی تھی یا وہ پروفیسر کی توجہ خود پر سے ہٹا کر میڈم ایکس کی طرف مبذول کروا کر اپنی بچت کا سامان کر رہی تھی؟ خود اسے بھی ڈھنگ سے علم نہیں تھا۔ ہاں 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 ہاں، ٹھیک کہا تم نے۔ ایکچولی برسوں پہلے میں نے جس آخری عورت کی قربت میں وقت گزارا تھا وہ تمہاری ماں رابیل ہی تھی۔ پروفیسر نے ہنستے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، ویسے تم نے یہ غلط کہا کہ تمہاری ماں آج بھی تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تم بے شک اپنی ماں کی کاپی ہو، لیکن بالکل ایسے جیسے کسی تصویر پر فلٹر لگا دیا جائے۔ تمہاری ماں کے حسن کے ساتھ تمہارے باپ کی وجاہت نے شامل ہو کر تمہیں دو آتشہ بنا دیا ہے۔ کیا ہی شاندار جوان تھا تمہارا باپ، بس افسوس ہم میں سے نہیں تھا۔ کیا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں؟ آپ ملے تھے ان سے؟ وہ پروفیسر کی بات سن کر بے قرار ہوئی۔ میں تمہارے نانا کے قریبی دوستوں میں سے تھا، اس لیے تمہارے باپ سے بھی واقف ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ بہت خوبصورت، ذہین اور مہذب جوان تھا، اور شاید اس کی یہی خصوصیات تھیں جو رابیل جیسی لڑکی غلطی کر بیٹھی تھی۔ جذبات میں اس نے تحقیق ہی نہیں کی تھی کہ وہ جس شخص سے شادی کرنے جا رہی ہے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ ایسی شادیاں کوئی انوکھی بات تو نہیں، میں نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن کا تعلق الگ الگ مذاہب سے تھا، پھر بھی وہ ساری زندگی ساتھ رہے۔ ہر انسان کی طرح اس کے اندر بھی کہیں یہ خواہش تھی کہ کاش وہ کسی نارمل فیملی میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہوتی، تاکہ اس کی زندگی میں بھی سب کچھ نارمل ہوتا۔ رابیل اور تمہارے نانا کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اپنے مذہب اور وطن کے لیے شدت پائی جاتی ہے۔ رابیل کو تو پھر یہ شکوہ بھی تھا کہ تمہارے باپ نے جان بوجھ کر اس سے اپنی حقیقت چھپائی تھی۔ رابیل نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں اسے حق پر سمجھتا ہوں۔ اس کی اسرائیل کے لیے محبت اور قربانی ہم سب کے لیے قابل قدر ہے، اسی لیے اگر کبھی اس سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ خصوصی رعایت برتی جاتی ہے۔ اینڈریو کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ خود بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے جن کے اندر انتہا پسندی پائی جاتی ہے، اور جو اپنے نسلی امتیاز کے زوم میں دنیا کے دوسرے انسانوں کو کسی لائق نہیں سمجھتے۔ آپ میرے نانا کے دوست تھے، آپ کو عجیب نہیں لگا اپنے دوست کی بیٹی کو اپنے بستر پر لے آنا؟ اندر سے جلبلاتی وہ اور کچھ نہ کر سکی تو اینڈریو پر طنز ہی کر دیا۔ کم آن، وہ اس کی بات پر زور سے ہنسا اور اپنے سامنے رکھے جام سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، وہ دوست کی بیٹی تھی، میری نہیں۔ پھر وہ میری زندگی میں آئی بھی تمہارے نانا کی ڈیتھ کے بعد تھی، اور اس نے بہت خوشی سے اس چیز کو قبول کیا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ میں نے وطن کے لیے جتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد میرا حق بنتا تھا کہ میری اس طرح کی چھوٹی موٹی خواہشات خوشی سے پوری کی جائیں۔ کیسی قربانیاں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تمہارے خیال میں ایک عام انسانی زندگی سے کٹ کر دن رات کسی لیبارٹری کی چار دیواری میں قید رہ کر تحقیق اور مطالعے میں جتے رہنا کوئی آسان بات ہے؟ میں نے شادی نہیں کی، اپنی کوئی فیملی نہیں بنائی، خاندان اور دوست احباب سے دور رہا، محفلوں میں شرکت نہیں کی، تفریح گاہوں کا رخ نہیں کیا، اور دن رات بس اس ایک مقصد میں جتا رہا کہ نئی نئی تحقیقات سے اسرائیل کا قد دنیا میں بلند کرتا رہوں۔ یہ جو دنیا بھر کی میڈیسن کمپنیوں اور ایجادات پر ہماری قوم کی اجارہ داری ہے، اس کے پیچھے مجھ جیسے ہی لوگوں کا تو ہاتھ ہے۔ اس نے کہتے ہوئے فخر سے اپنی گردن اکڑائی اور اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں مجھ جیسے قومی ہیروز کو اس بات کا حق نہیں کہ قوم ہماری خدمت کرے؟ بالکل ہے، آپ کے اس حق کو تسلیم کر کے ہی تو میں یہاں تک آئی ہوں۔ سونیا نے اس کا خالی ہو جانے والا جام دوبارہ بھرا اور خود پر جبر کر کے اس کے تھوڑا قریب ہوئی۔ اپنی ماں کی طرح ہی سمجھدار ہو۔ اینڈریو اس کی پیش رفت پر کھل اٹھا۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس عمر میں آپ نے خود کو کس مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کر چکے آپ پوری زندگی اسرائیل کی خدمت، اب اس عمر میں تو کم از کم آپ کو آرام اور سیر و تفریح کے مواقع ملنے چاہیے تھے۔
اب وہ اینڈریو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے التفات کا اظہار کر رہی تھی، اور اتنے سے اظہار پر ہی وہ جذبات سے کانپنے لگا تھا۔ میں نے اپنی آخری سانس تک اپنی قوم کی خدمت کرتے رہنے کا عہد کر رکھا ہے، اور یہ تو وہ کام ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی برس برفزاروں کی سختیاں کاٹتے ہوئے گزارے ہیں۔ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ آخر آپ ایسا کیا کر رہے تھے جس کے لیے آپ نے اتنی پرمشقت زندگی کو قبول کیا۔ سونیا اس سے مزید قریب ہوئی اور اس بار جام اپنے ہاتھوں سے اس کے ہونٹوں تک پہنچایا۔ ہے ایک کام، ایسا منفرد کام جس میں کامیابی مجھے تحقیق کے میدان میں امر کر دے گی۔ اینڈریو کی بوڑھی مگر ذہانت سے بھرپور آنکھیں چمکنے لگیں۔ یعنی آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ وہ خفگی کے اظہار کے لیے اس سے دور ہٹی۔ کوئی بھی سائنسدان اپنی تحقیق کو اسی وقت دنیا کے سامنے لانا پسند کرتا ہے جب وہ مکمل کامیابی حاصل کر چکا ہو اور دنیا کو حیران کر دینے والی پوزیشن میں ہو۔ اینڈریو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور بے چینی سے بولا، یہ تم آگ بھڑکا کر مجھ سے دور کیوں چلی گئی ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسی حسین عورت کا حق ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی سوال کرے تو پھر اسے کسی عام فرد کی طرح ٹالا نہ جائے۔ ٹالنا مطلب میرے حسن کی توہین کرنا ہے۔ یہ بہت عجیب سوچ ہے، پروفیسر جھنجھلایا۔ عجیب ہی صحیح، پر یہ سوچ میری فطرت کا حصہ ہے۔ اگر میرا دماغ کہیں الجھ جائے تو جسم مطلوبہ رد عمل دینے سے قاصر رہتا ہے۔ میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی، لیکن سچ یہ ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ نشے اور جذبات کی زیادتی نے اینڈریو کو عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ اس انتہا پر ہے جہاں اپنی طلب پوری کرنے کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا، اس لیے ضرب پر ضرب لگاتی جا رہی تھی۔ ویسے اسے شک ہی تھا کہ وہ بوڑھا پروفیسر موقع مل جانے پر کچھ کارکردگی دکھا سکے گا۔ اگر ایسا ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ اب سوال نہیں، بس میرے ساتھ آؤ، اینڈریو نے اسے سختی سے جواب دیا اور خود کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ اس بار وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جس جگہ اینڈریو کو رکھا گیا تھا یہ کوئی بہت وسیع و عریض عمارت نہیں تھی، بس ایک تھوڑا سا کشادہ سا سنگل سٹوری مکان تھا جس کے بیسمنٹ میں اینڈریو کی رہائش تھی، جبکہ اوپر سونیا اور اس کی ٹیم کے افراد اس انداز میں مقیم ہو گئے تھے جیسے وہ جگہ کوئی نجی ہاسٹل ہو جس کے کمرے انہوں نے کرائے پر لے رکھے ہوں۔ عمارت نئی نہیں تھی اور ماضی میں بھی خفیہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی رہی تھی، لیکن چونکہ ہاسٹل میں رہنے والوں کے چہرے بدلتے رہتے تھے، اس لیے اگر کسی کو کوئی شک بھی تھا تو تصدیق کے مواقع میسر نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ اگر انہیں کہیں کچھ مشکوک لگ بھی رہا ہے تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اسرائیل اور یہود کے مفاد میں کیا جا رہا ہے، اس لیے عوام کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کیے رکھیں۔ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں سر؟ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی نکلے تھے کہ دن رات پروفیسر کی خدمت پر معمور ملازم جو اسی کی طرح اس عمارت سے باہر نہیں جاتا تھا، چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ پروفیسر غصے سے دھاڑا۔ یہ اور بات کہ اس کا لہجہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ ملازم نے اس کی طرف تشویش بھری نظروں سے دیکھا اور حکم کی تعمیل میں متعامل دکھائی دیا۔ ڈونٹ وری، میں سنبھال لوں گی۔ سونیا نے اسے تسلی دی تو وہ قدرے متذبذب سا واپس پلٹ گیا کہ اسے بہرحال چیف سیکیورٹی آفیسر پر تو بھروسہ کرنا تھا۔ اسٹوپڈ، سمجھتا ہے کہ میری ہر خدمت بجا لانا اس کے بس میں ہے۔ کوئی پوچھے اس سے کہ کیا یہ بستر پر تم جیسی حسین عورت کی جگہ لے سکتا ہے؟ اینڈریو کا دماغ ایک مخصوص ٹریک پر چل پڑا تھا جو اسے کچھ اور سجائی نہیں دینے دے رہا تھا۔ شاید ہر ذہین آدمی کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک خاص نقطے پر اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ برسوں کے پیاسے اینڈریو کے دماغ پر بھی سونیا سوار ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنی رہائش گاہ کے مختلف حصوں سے گزارتا ہوا ایک کشادہ سٹور نما حصے میں لے آیا۔ یہ سٹور اینڈریو کی لیب سے متصل تھا۔ سیکیورٹی کے آلات نصب کرتے ہوئے سونیا نے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ یہاں کچھ کیمیکلز کے ڈبے، عموماً لیبارٹریوں میں استعمال ہونے والے آلات اور خالی کارٹنز وغیرہ ذخیرہ کیے گئے تھے۔ دیوار میں ایک الماری بھی نصب تھی اور اس میں کتابوں کے ساتھ مختلف طبی آلات، خصوصاً سرجری سے متعلق آلات رکھے ہوئے تھے۔ اینڈریو نے غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اسے اس سٹور میں کیمرہ نصب کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سونیا نے بھی اصرار نہیں کیا تھا کہ انہیں اندر سے زیادہ باہر سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ضرورت تھی۔ اندر جو واحد ملازم موجود تھا اسے بہت ٹھونک بجا کر رکھا گیا تھا اور اس کی فیملی کو زیر نگرانی رکھنے سمیت
کچھ ایسے اقدامات کیے گئے تھے جن کے باعث وہ بیچارہ دھوکہ دہی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جیکٹ اور دوسری گرم چیزیں پہن لو۔ پروفیسر نے الماری کھول کر اس کے ایک خانے سے گرم ملبوسات برآمد کیے اور ایک لباس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دوسرا خود پہننے لگا۔ یہ کس لیے؟ اسے لگا کہ نشہ پروفیسر کے دماغ کو چڑھ گیا ہے جب ہی وہ یہ احمقانہ حرکت کر رہا ہے۔ سوال نہیں کرو اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اپنے ہر سوال کا جواب تمہیں خود ہی مل جائے گا۔ اینڈریو نے اسے سنجیدگی سے جھڑکا تو اسے یقین آیا کہ وہ اتنا بھی بہکا ہوا نہیں ہے جتنا وہ گمان کر رہی ہے۔ اس بار اس نے اینڈریو کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اپنے لباس پر ہی وہ گرم لباس پہن لیا۔ لباس کے ساتھ ہی گرم ٹوپی اور جوتے وغیرہ بھی تھے۔ جوتے اگرچہ اس کے سائز سے کچھ بڑے تھے لیکن موٹے موزے پہننے کے بعد کسی نہ کسی حد تک استعمال کے لائق ہو ہی گئے تھے۔ اب ہم ایک دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں، اس کی اور اپنی تیاری سے مطمئن پروفیسر نے اعلان کیا اور ہاتھ بڑھا کر کھلی الماری کے ایک حصے پر دباؤ ڈالا۔ یقیناً اس جگہ کوئی خفیہ بٹن نصب تھا۔ دباؤ ڈالتے ہی الماری کا اندرونی حصہ سامان سمیت کسی سلائڈ کی طرح کھسک گیا اور پیچھے لوہے کی چادر سی دکھائی دینے لگی۔ یہاں بھی اس نے ایک جگہ کو اپنی انگلی سے دباؤ ڈالا تو وہ چادر کھسک گئی اور ایک کشادہ سا مستطیل ڈبہ دکھائی دیا۔ وہ احمق تو تھی نہیں کہ سمجھ نہ پاتی کہ وہ ایک عدد لفٹ ہے اور یہاں لفٹ کی موجودگی کا مطلب تھا کہ وہ جس تہہ خانے میں کھڑے ہیں اس کے نیچے بھی کوئی منزل ہے۔ آؤ، پروفیسر نے لفٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اسے بھی پکارا۔ وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ پروفیسر نے بٹن دبایا، لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور وہ حرکت میں آ گئی۔ چند سیکنڈوں بعد وہ رکی اور اس کا دروازہ کھلا تو سونیا کے چہرے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سا ٹکرایا۔ یہ جھونکا اتنا سرد تھا کہ اسے بے اختیار برف زار میں معاذ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آ گیا۔ کچھ حیران وہ اینڈریو کے ساتھ لفٹ سے باہر آئی۔ وہ جگہ واقعی بے حد سرد ہو رہی تھی۔ اتنی سرد کے گرم لباس کے باوجود اسے ہلکی کپ کپی سی محسوس ہوئی۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس جگہ چونکہ اندھیرا تھا اور آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں، اس لیے اسے اینڈریو سے پوچھنا پڑا۔ ونڈرلینڈ، اینڈریو نے کسی بچے کی طرح کھلکھلاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر شاید کوئی بٹن دبایا تو ٹچ کی آواز کے ساتھ ہی وہاں روشنی پھیل گئی۔ گہرے اندھیرے میں یکدم پھیلنے والی اس تیز روشنی نے ایک پل کے لیے سونیا کی آنکھیں چندیا دیں، لیکن پھر فوراً ہی وہ اپنے ارد گرد کا منظر دیکھنے کے لائق ہو گئی۔ او مائی گاڈ! جو کچھ دکھائی دے رہا تھا اس نے اس کی آنکھیں پھیلا دی تھیں۔ یہ سب کیوں اور کس لیے؟ اس نے وہاں پھیلی برف کو دیکھ کر شدید حیرت سے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فلم کے سیٹ پر آ گئی ہو، جہاں کسی سین کو پکچرائز کرنے کے لیے برفزار کا سیٹ اپ لگایا گیا ہو، یا پھر وہ گرم ممالک کے لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے بنائے گئے کسی پلے ایریا جیسا تھا۔ دبئی کا اسکائی دبئی اس کی بہترین مثال تھا۔ ایک بڑے مال میں قائم کیے گئے اس تفریحی مقام پر بچے اور بڑے دبئی کے آگ اگلتے سورج کو بھول کر کچھ درہم کے بدلے کسی ہل اسٹیشن جیسا لطف لے لیتے تھے، لیکن یہاں اس تہہ خانے میں بنائے گئے اس خفیہ برفزار کا تو یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ عوام کی اس تک رسائی تو دور کی بات، انہیں اس کی سنگن بھی نہیں تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں چند قدم مزید چلنا ہوگا، اینڈریو نے کہا اور اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے استخوانی ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر تجسس اس حد تک غالب تھا کہ اینڈریو کا ہاتھ تھامنا محسوس بھی نہیں ہوا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ چلتے ہوئے ان کے پیر وہاں پھیلی مصنوعی برف میں دھنسے جا رہے تھے اور دماغ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ بے تحاشا لاگت سے قائم کردہ یہ سیٹ اپ، جس کو مستقل قائم رکھنے کے لیے کثیر رقم صرف کرنا پڑ رہی ہوگی، آخر کس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا؟ یہاں کون قید ہے؟ ذرا سا آگے بڑھتے ہی اس کی نظروں میں جیلوں میں بنائے گئے سلاخدار بیرکس آ گئے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان بیرکس پر لگائی گئی سلاخوں پر بھی سفید براق پینٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ماحول سے ہم آہنگ دکھائی دے رہی تھی۔ قیدی نہیں، میری برسوں کی محنت۔ یوں سمجھو برسوں پہلے میں نے ایک پودا لگایا تھا، اب وہ تناور درخت بن چکا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب ہم اس درخت کا پھل کھائیں گے۔ اینڈریو بہت خوش تھا اور اس خوشی میں اسے شامل کرنے کے لیے سلاخوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس طرف آتے ہی اس کو ایک ناگوار سی بو محسوس ہوتی رہی تھی۔ سلاخوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بو بے حد تیز ہو گئی۔
یہ بو بالکل ویسی ہی تھی جیسے چڑیا گھر میں جانوروں کے پنجروں کے پاس محسوس ہوتی ہے۔ بو کے ساتھ گہری گہری سانسیں لینے کی آوازیں بھی تھیں۔ ان آوازوں کے تعاقب میں نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی نگاہ بائیں جانب اٹھی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئی اور ہونٹ حیرت کی شدت سے نیم واہ ہو کر رہ گئے۔ اس کثیر المنزلہ عمارت کی سب سے بلند منزل پر موجود وہ کھڑکی کے قریب کھڑا احتیاط سے باہر جھانک رہا تھا۔ عمارت کا ڈھانچہ مکمل طور پر تیار تھا، لیکن پلاسٹر، رنگ و روغن، کھڑکی، دروازوں کی تنصیب وغیرہ جیسے بے شمار کام باقی تھے۔ وہ جس کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا اس میں بھی صرف کھڑکی کا فریم ہی تیار تھا، پٹوں اور شیشوں وغیرہ کی تنصیب کا کام باقی رہتا تھا، اور یہ عین ممکن تھا کہ اگر علاقے کا فضائی جائزہ لیا جائے تو اس کھلے چوکھٹے سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے جھاروں نے کھڑکی پر ایک مٹیالے سے رنگ کا پردہ کیلوں کی مدد سے ٹھونک دیا، اور وہ اس پردے میں بنائے گئے سوراخ کے ساتھ ٹیلیسکوپ لگائے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جلسہ گاہ جہاں اسے اپنے مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنانا تھا اس عمارت سے کم و بیش 1500 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ جلسہ گاہ اور اس عمارت کے درمیان کئی دوسری عمارتیں بھی آتی تھیں، لیکن ان سب کی بلندی اس عمارت کے مقابلے میں کم تھی۔ صرف جلسہ گاہ کے دائیں جانب تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ایک اسی جتنی بلندی رکھنے والی عمارت موجود تھی، لیکن وہ عمارت اپنی پوزیشن کی وجہ سے اس کے اور ہدف کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس عمارت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خصوصی توجہ ہے، اور عمارت کی چھت پر باقاعدہ سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے بھی چھت پر پوزیشن لینے کا سوچا تھا، لیکن پھر فضائی سیکیورٹی کا سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ جارو نے رائفل باکس سے رائفل کے مختلف حصے نکال کر جوڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ لوگ اچھی خاصی بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے وزیر موصوف بھی ٹھیک وقت پر آ جاتے ہیں یا نہیں۔ اس نے ٹیلیسکوپ پر سے آنکھ ہٹائے بغیر جواب دیا۔ وہ ہمارے ہاں موت کے فرشتے کے نام سے مشہور ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ جھارو نے اسے جواب دیا تو اس کے لہجے میں مذکورہ وزیر کے لیے نفرت کی آنچ تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ رام لال نامی اس وزیر نے بھارت کے دفاع کے نام پر بے شمار مظلوموں کا ناحق خون بہایا تھا۔ کتنے کشمیری نوجوان ایسے تھے جو کسی معمولی شک پر گرفتار کیے گئے تھے، لیکن رام لال کی وضع کردہ پالیسیوں میں ان نوجوانوں کے لیے کسی قسم کی نرمی یا رعایت نہیں تھی۔ ان میں سے کچھ کو گرفتاری کے وقت موقع پر ہی ہلاک کر دیا جاتا تھا، اور کچھ جیل کی صعوبتوں کے باعث یا تو مر جاتے تھے یا پھر ہمیشہ کے لیے کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو جاتے تھے۔ رام لال کے کشمیر آنے اور جلسے سے خطاب کرنے کا پروگرام پتہ چلتے ہی جارو اور اس کے ساتھیوں نے اس سے نجات کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی، اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ بلندی اور فاصلے سے نشانہ لینا سب سے محفوظ ہوگا۔ اس کام کے لیے انہوں نے یہ عمارت بھی موزوں ترین کمین گاہ کے طور پر ڈھونڈ لی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے فاصلے سے کامیاب نشانہ لینے والے سنائپرز موجود تھے، نہ بیرٹ M107 جیسی لانگ رینج رائفل کو استعمال کرنے کا تجربہ۔ وہ ڈریگنو استعمال کرتے رہے تھے، اور ڈریگنو کی کارگر رینج 1000 میٹر سے زائد نہیں ہوتی۔ ان حالات میں معاذ کا میسر آ جانا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اور جارو بطور خاص اس کی معاونت کے لیے ساتھ موجود تھا۔ رائفل مجھے دو۔ جارو کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر معاذ نے اس سے فرمائش کی۔ رائفل ہاتھ میں آ گئی تو اس کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ فٹ کر کے لیزر رینج فائنڈر کی مدد سے اس کرسی تک کا فاصلہ ناپ کر ایلیویشن ناپ پر مطلوبہ رینج لگائی جس کرسی پر رام لال کو بیٹھنا تھا۔ یہ تقریباً 1680 میٹر بن رہی تھی، اور اسے امید تھی کہ وہ اس فاصلے سے بہترین نشانہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خوش قسمتی سے اس وقت ہوا کی رفتار بھی خاصی کم تھی، اور یہ ایک سنائپر کے لیے آئیڈیل صورتحال تھی۔ میگزین میں گولیاں بھر دی ہیں؟ ہر طرف سے ایک اطمینان سا محسوس کرتے ہوئے اس نے جارو سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم کہو تو میں اسے رائفل سے جوڑ دوں۔ جارو نے پوچھا۔ مجھے دو، میں خود کر لیتا ہوں۔ معاذ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میگزین فٹ کر کے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ انہیں جو شیڈول ملا تھا اس کے مطابق رام لال کے جلسہ گاہ میں آنے میں صرف 5 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ ہوا کی رفتار چیک کرو، اس نے جارو سے فرمائش کی۔ وہ فوراً ونڈ میٹر پر جھک گیا اور اسے مطلوبہ ڈیفلیکشن بتائی۔ معاذ کو مزید اطمینان ہوا۔ ہوا کی رفتار میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا، یعنی سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ بس واحد چیز جو اس کے لیے معمولی سی پریشانی کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اب تک لیٹی پوزیشن میں یہ رائفل چلانے کی مشق کی تھی،
لیکن اب یہاں چھت چھوڑ کر ٹاپ فلور کی کھڑکی سے فائر کرنے کے لیے اسے کھڑی پوزیشن اختیار کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ آ گیا ہے۔ درمیانی 5 منٹ سست روی سے ہی صحیح گزر گئے اور رام لال اپنی سیکیورٹی گارڈز کے حصار میں سٹیج پر چڑھتا دکھائی دیا۔ سفید کرتا پاجامہ پہنے ادھیڑ عمر رام لال چوڑے چکلے جسم کا مالک تھا، لیکن اسے بے ڈب نہیں کہا جا سکتا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ باقاعدگی سے ورزش کرنے کا عادی ہے۔ وہ یہاں سے آوازیں نہیں سن سکتا تھا، ورنہ سنتا کہ رام لال کی آمد کے ساتھ ہی جلسہ گاہ پرزور نعروں سے گونجنے لگی ہے۔ سٹیج پر میزبانی کے فرائض انجام دینے والا نوجوان ہجوم کو جوش دلانے اور نعرے بازی پر ابھارنے میں اپنا بھرپور زور لگا رہا تھا۔ کلین شیو رام لال، جس نے اپنی گردن میں بھارتی پرچم کے رنگوں پر مشتمل مفلر ڈال رکھا تھا، مسکراتے ہوئے کبھی دونوں ہاتھ جوڑ کر تو کبھی لہرا کر ان خیر مقدمی نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ معاذ رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ سے یہ سارے مناظر بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگلی گولی چلانے کے لیے ٹریگر پر بےتاب جمی ہوئی تھی، لیکن رام لال کے متحرک ہونے کی وجہ سے اسے صبر سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ ایک وجہ وہ مقامی لیڈر بھی تھے، جو رام لال کے استقبال کے لیے اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گولی چلائے اور عین وقت پر ان میں سے کوئی سامنے آ کر رام لال کی موت کو اپنے نام لکھوا لے۔ وہ استقبالی لمحات سست روی سے گزرے اور خدا خدا کر کے رام لال اپنے لیے مخصوص اس نشست تک پہنچا جو سب سے زیادہ بلند اور نمایاں تھی۔ اس نشست پر مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ سینہ پھلائے بیٹھا وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ معاذ نے اللہ کا نام لے کر سانس روکی اور عین دل کے مقام کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ گولی منزل سے نکلی اور اپنے کندھے کو لگنے والے جھٹکے کے ساتھ ہی اس نے رام لال کے سینے پر ایک سرخ نقطہ ابھرتا دیکھا۔ وہ گرتا اس سے قبل ہی وہ دوسرا فائر بھی داغ چکا تھا۔ جیو میرے دوست، تم نے کر دکھایا۔ جارو نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ چشم تصور سے جلسہ گاہ کی بگدڑ اور سیکیورٹی اداروں کی پھرتیاں دیکھتے ہوئے اس نے جارو کو احساس دلایا۔ وہ فوراً اس سے الگ ہو گیا اور پھرتی سے رائفل اور اس کے متعلقات کو سمیٹ کر بیگ میں واپس رکھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ سیکنڈوں میں یہ کام نمٹا کر وہ پھرتی سے لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچے اور عمارت سے باہر نکل کر پیدل عمارت کی دائیں جانب چلنے لگے۔ چلتے چلتے اس نے اپنے ہاتھوں پر چڑھے ربڑ کے دستانے اتار کر جارو کے حوالے کیے۔ جارو خود بھی اپنے دستانے اتار چکا تھا۔ اس عمارت میں گزرے عرصے میں انہوں نے ایک لمحہ بھی ان دستانوں کے بغیر نہیں گزارا تھا۔ اس کے علاوہ عمارت سے باہر نکلتے ہوئے بھی پی کیپ اور ماسک کا استعمال کیا تھا، اس لیے اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ اگر وہ آس پاس لگے کسی کیمرے کی زد میں بھی آ جائیں تو ان کی شناخت ہو سکے۔ عمارت کے کونے پر پہنچتے ہی 2 گاڑیاں آگے پیچھے وہاں آ کر رکیں اور وہ دونوں الگ الگ گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ رائفل والا بیگ جارو کے پاس تھا، جسے وہ اپنے قریبی ٹھکانے پر چھپا کر آگے نکل جاتا۔ خوش قسمتی سے سارے کام طے شدہ ترتیب سے انجام پا رہے تھے اور کبھی امید تھی کہ فائر کی سمت اور مقام کا تعین کر کے جب تک سیکیورٹی ادارے اپنی تلاش کا دائرہ وسیع کرتے وہ اس علاقے سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس کی گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بھی مشاق تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری کے باوجود اسے جھٹکے نہیں لگ رہے تھے اور جلد ہی وہ اسے بڑی سڑکوں سے نکال کر آبادی میں لے آیا تھا۔ یہاں وہ ایک مکان کے سامنے اترے۔ مکان میں اس کا لباس، موبائل اور دیگر سامان موجود تھا۔ لباس اور جوتے تبدیل کر کے اس نے ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کی جو ہدف کے حصول کے دوران اس کے پاس موجود تھیں۔ اب وہ عام سے حلیے میں اپنا آگے کا سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ سفر ایک آن لائن ٹیکسی کے ذریعے ہونا تھا۔ یہ اور بات کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی انہی کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جسے بڈگام ایئر بیس بھی کہا جاتا ہے، کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں چیکنگ کے خدشات کے باوجود وہ پر امید تھا کہ دلی جانے والی فلائٹ میں سوار ہو سکے گا۔ دلی سے اگلی فلائٹ میں بھی اس کی سیٹ بک تھی اور یہ بھی بالکل واضح تھا کہ وہ کاروباری مقصد سے انڈیا کے پیارے دوست ملک اسرائیل جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہاں اس جگہ ایک اچھی سی فوٹوگراف بنواتے ہیں۔ بیٹ گالم کے ریتلے ساحل پر چہل قدمی کرتے ہوئے شہریار نے اچانک ہی یہ خواہش ظاہر کی تو مہبانو ہنس دی۔ لگتا ہے آپ نے اسے اپنا ہنی مون ٹرپ سمجھ لیا ہے۔ سمجھنے میں حرج ہی کیا ہے، اتنے عرصے بعد گھر اور بچوں کی مصروفیات سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں مہبانو کی بات کا جواب دیا
لیکن نظریں اس کے بجائے ساحل پر ہر طرف پھیلے لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ موسم خوشگوار تھا اور وہاں کافی زیادہ لوگ موجود تھے۔ ان میں مقامی بھی تھے اور بہت سے سیاح بھی۔ ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ اپنی مستی میں مست نظر آ رہا تھا۔ لیکن میں بچوں کو مس کر رہی ہوں، خصوصاً حسیب کا بار بار خیال آتا ہے کہ ہمارے لیے اداس ہوتا ہوگا۔ وہ خود اداس دکھائی دینے لگی۔ فکر مت کرو، مشابرم اور آمنہ نے مل کر انہیں اچھی طرح سنبھال لیا ہوگا۔ مشابرم کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کتنا ایماندار اور وفادار آدمی ہے۔ اس کے وہاں ہوتے مجھے بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ شہریار نے اس کے شانوں پر بازو پھیلاتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ مسکرانے لگی۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مشابرم خان پر تو مجھے خود بھی اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتی جب اس نے مشکل حالات میں مجھے اپنے لوگوں کے درمیان پناہ دی تھی اور ہر ممکن حفاظت بھی کرتا رہا تھا۔ ماضی آج بھی اسے جزیات کے ساتھ یاد تھا کہ اس ماضی میں سارے ناقابل فراموش واقعات ہی پیش آئے تھے۔ سب سے زیادہ بھروسہ تو اپنے رب کی ذات پر ہے، جو سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ اس رب کی مدد ہی تو تھی کہ ضرورت کے وقت مشابرم خان کا ساتھ میسر آ گیا۔ شہریار کے لہجے میں شکر گزاری تھی۔ ساحل پر رش تو تھا لیکن ان کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ کھل کر باتیں کر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مہبانو نے اس کی تائید کی، پھر چونک کر بولی، آپ تو تصویر کھنچوانے کی بات کر رہے تھے نا، اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ چلیں پھر سیلفی لیتے ہیں۔ اس نے موبائل نکالنے کے لیے لباس پر پہنے منی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سیلفی نہیں لینی، کسی سے پوری پکچر کھنچوانی ہے، وہ شرارت سے بولا، اور اپنے عقب میں 8-10 قدم کے فاصلے سے کھڑے اس شخص کی طرف پیش رفت کی جو بڑا سا ہیٹ لگائے ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرف رخ کیے موجوں پر سرفنگ کرتے افراد کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے اسے پکارا۔ یس، آنکھوں میں ہلکی سی حیرت لیے وہ شخص اس کی طرف پلٹا۔ اب حیران ہونے کی باری شہریار کی تھی۔ مسٹر جیمی واکر، میں آپ کو پہچاننے میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ اس نے اس آدمی سے تصدیق چاہی۔ بالکل نہیں، لیکن میں اس اتفاق پر حیران ہوں کہ ہم ایک بار پھر مل رہے ہیں۔ جیمی کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ اس لیے کہ آج پھر آپ میری پارٹنر کے ساتھ ایک خوبصورت اور یادگار تصویر بنا سکیں۔ اوہ شور، مجھے خوشی ہوگی آپ کے لیے یہ خدمت انجام دے کر، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آ جاؤ تانیہ، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج ایک بار پھر یادگار فوٹوگراف بنانے کے لیے مسٹر جیمی واکر جیسے عمدہ فوٹوگرافر میسر آ گئے ہیں۔ شہریار نے مہبانوں کو آواز دے کر قریب بلایا۔ ہیلو مسٹر واکر، اس نے قریب آ کر تکلف سے جیمی واکر کو مخاطب کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شہریار نے اس کی اپنے قریب موجودگی کو محسوس کر کے ہی تصویر بنوانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی خاتون، اس نے اپنا ہیٹ اتار کر مہبانوں کو تعظیم دی اور خوش دلی سے بولا۔ سیم ہیئر، مہبانوں نے ایک بار پھر رسمی جملہ ادا کیا۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے پکچر بنوا لیتے ہیں، شہریار نے یوں کہا جیسے اس وقت یہی سب سے اہم کام ہو۔ شاید وہ جیمی واکر کو باور کروانا چاہتا تھا کہ واقعی اس کے لیے ایک یادگار فوٹو بنانا بہت اہم ہے۔ ایک کپ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیمی واکر ان کی تصویر بنا کر فارغ ہوا تو شہریار نے اسے پیشکش کی۔ کیوں نہیں، لیکن یہ کافی میری طرف سے ہوگی، آخر آپ میرے وطن میں مہمان ہیں، جیمی نے خوش دلی سے حامی بھرتے ہوئے شرط رکھی۔ اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں تانیہ؟ شہریار نے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے مہبانوں کی بھی رائے لی۔ بالکل، وہ مختصر جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ ذرا دیر میں وہ تینوں ایک ساحلی ریستوران میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سیاہ ہیں اور یروشلم کے بعد ہمارا حیفا ایکسپلور کرنے آنا سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے سچ مچ حیرت ہوئی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز اتفاق ہے۔ جیمی کافی کا آرڈر دے چکا تھا تو اس کے بعد شہریار نے اس سے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ واقعی یہ حیرت انگیز ہے، میں بھی یہاں آتے ہوئے سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ جیمی نے اس کی تائید کی۔ ویسے یہ بدذوقی نہیں ہے کہ انسان بیٹ گالم پر کسی پارٹنر کے بغیر اکیلا ہی گھومتا پھرے۔ شہریار نے اسے مزید کریدا، جس پر وہ زور سے ہنسا، پھر بولا، اب ہر کوئی آپ جیسا خوش قسمت تو نہیں ہو سکتا کہ قدم قدم پر اتنی خوبصورت پارٹنر کا ساتھ میسر ہو۔ اس کی تعریف پر مہبانو ذرا سی جھیمپ گئی۔ شہریار کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ لینے کے باوجود وہ اس ماحول کی عادی نہیں تھی
جہاں کوئی غیر مرد شوہر کی موجودگی میں برملا بیوی کے حسن کی تعریف کرے۔ ویسے میں یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، میری گرل فرینڈ بھی میرے ساتھ تھی، لیکن پھر ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر واپس چلی گئی۔ اب جمی واکر اپنی وہاں تنہا موجودگی کا جواز پیش کر رہا تھا، اس لیے میں بیوی کو ایک اچھی چوائس سمجھتا ہوں، چاہے جتنا بھی لڑے جھگڑے رہتی ساتھ ہی ہے۔ شہریار نے ہنس کر تبصرہ کیا۔ میری اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے، شادی میرے لیے ایک مصیبت تھی، اس لیے میں کوئی دوسرا تجربہ کرنے کی بجائے یوں ہی آوارہ گردی کرتا پھرتا ہوں۔ بغیر ذمہ داری اٹھائے خوشگوار ساتھ میسر آ جائے تو اسے انجوائے کرتا ہوں، کوئی ٹیڑھی چیز ٹکرا جائے تو اسے آرام سے گڈ بائے کہہ کر اکیلا ہی اپنا ٹائم سپینڈ کر لیتا ہوں۔ سچ مچ زندگی ٹینشن فری ہو گئی ہے، وہ واقعی مطمئن نظر آتا تھا۔ یہ ٹینشن فری لائف بس اس وقت تک ہے جب تک آپ کی جوانی اور جیب میں رقم موجود ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان کمزور اور محتاج ہو جاتا ہے تو صرف بیوی ہی تنہائی کی ساتھی اور غم گسار ہوتی ہے۔ ماہ بانو بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھی۔ بڑھاپے کے مسائل کے ڈر سے میں اپنی جوانی کیوں برباد کروں؟ بڑھاپا جانے آئے بھی یا نہیں آئے، بالفرض آ گیا تو کسی رفاہی ادارے میں بھی گزر ہی جائے گا۔ اس کی سوچ کا زاویہ بالکل مختلف تھا، جس پر ماہ بانو نے مزید تبصرہ نہیں کیا اور ابھی ابھی سرو کی جانے والی کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے مسٹر واکر؟ شہریار نے موضوع بدلا۔ سرکاری ملازمت ہے، ہمارا محکمہ اہم تاریخی اور تفریحی امارات کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ میں حیفا ملازمت سے متعلق ہی ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اگر مجھے آپ کی ملازمت کی نوعیت کا علم ہوتا تو اپنے باپ کی نصیحت کو بھول کر یروشلم میں ہی آپ کی دوستی کی پیشکش قبول کر لیتا۔ شہریار نے جیسے کفے افسوس ملا۔ جمی واکر اس کے اس بے ساختہ اظہار پر پہلے کہا لگا کر ہنسا، پھر خوش دلی سے بولا، میری پیشکش محدود مدت کے لیے نہیں تھی۔ جب ایک خوبصورت اتفاق نے ہمیں دوبارہ ملا ہی دیا ہے تو ہم دوستی کا رشتہ استوار کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو غور و خوض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جس طرح بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہوئے ساتھ کافی کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ رشتہ خود بخود ہی استوار ہو چکا ہے۔ ماہ بانو نے سنجیدگی سے احساس دلایا تو وہ اور شہریار دونوں ہنس پڑے۔ واقعی خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا ماننا ہے کہ خواتین ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ شہریار نے جمی کی بات پر تبصرہ کیا۔ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہی ماننے میں پوشیدہ ہے۔ جمی نے آنکھ مار کر کہا تو شہریار ہنس دیا، البتہ ماہ بانو نے یوں منہ پھلا لیا جیسے اسے ان دونوں کی باتیں ناگوار گزر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کا مزید کتنے دن حیفا میں قیام رہے گا؟ یہاں سے آپ یروشلم واپس جائیں گے یا پھر کسی اور شہر کا قصد ہے؟ فی الحال تو ہم حیفا ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ٹریولر گائیڈز کے مطابق تو اس شہر کو ایکسپلور کرنے کے لیے 3 دن کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک پورا دن بہائی گارڈن پر لگا چکے ہیں اور آج دن کا اچھا خاصا حصہ یہاں گزر چکا ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے 3 دن ناکافی ہوں گے۔ شہریار نے اس کے سوال کا مبہم سا جواب دیا، اس طرح آپ کے اخراجات حد سے تجاوز بھی کر سکتے ہیں۔ جمی نے اسے متنبہ کیا، اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہم دوسری چیزوں میں کٹوتی کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہم نے یہاں آنے کے لیے ٹیکسی کے بجائے بس کا انتخاب کیا۔ اپنی رہائش گاہ سے واک کرتے ہوئے بس اسٹیشن گئے، وہاں سے بس نمبر 11 پکڑ کر آدھے گھنٹے میں بیٹ گیمل بیچ کے اسٹاپ پر اترے اور پھر وہاں سے واک کر کے سیدھے بیچ پر۔ میرا ماننا ہے کہ اچھے سیاح کے پاس مضبوط جوتوں کی جوڑی اور اس سے مضبوط ٹانگوں کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ غالباً آپ لوگ جرمن کالونی میں رہائش پذیر ہیں، جمی نے اندازہ لگایا۔ جی ہاں، جرمن کالونی، حدید گیسٹ ہاؤس میں۔ وہاں سے بہائی گارڈن کا بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ برا انتخاب نہیں، میں سرکاری خرچے پر ہوں تو دی کالونی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ ہم سیاح ایسے لگژری ہوٹل کہاں افورڈ کر سکتے ہیں؟ شہریار نے حسرت ظاہر کی۔ میں بھی اپنی جیب سے نہیں کر سکتا، یہ تو بس سرکار کی فراہم کردہ سہولیات ہیں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، پھر بولا، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں واپسی پر آپ کو آپ کے ہوٹل ڈراپ کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں، لیکن اگر آپ ابھی روانہ ہو رہے ہیں تو ہم ہوٹل کی بجائے سٹی میوزیم پر اترنا پسند کریں گے، اس طرح ہمارا آج کا دن زیادہ کارآمد ہو جائے گا۔ شہریار نے اس کی پیشکش قبول کرنے میں دیر نہیں کی۔ ماہ بانو نے البتہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہریار اب خود اس شخص سے جس پر انہیں جاسوس ہونے کا شک تھا قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
سٹی میوزیم؟ جمی سوچ میں پڑ گیا۔ وہاں جانا تو اس وقت تقریباً بیکار ہی ہوگا، میوزیم 4 بجے بند ہو جاتا ہے، ہم جب تک یہاں سے وہاں پہنچیں گے 4 بجنے میں کچھ ہی وقت رہ جائے گا۔ پھر تو ہمیں کچھ اور پلان کرنا پڑے گا، شہریار نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ اگر میوزک میں انٹرسٹ ہو تو میں ایک آفر کر سکتا ہوں، آج رات یہاں لیلا وہبی کا ایک شو ہے، شاید تم نے اسے سنا ہو، جن دنوں تم یروشلم میں تھے وہ بھی وہیں تھی اور وہاں اس نے شوز کیے تھے۔ جمی کی یہ پیشکش اور اس کا شاید خاصا معنی خیز تھا، یقیناً اسے علم تھا کہ وہ لوگ یروشلم میں لیلا کے شو میں شریک ہوئے تھے اور اس سے ملاقات بھی کی تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھی آفر ہے، ہم نے اسے یروشلم میں نہ صرف سنا تھا بلکہ اپنے میزبان کے بیٹی اور داماد کی وساطت سے اس سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا تھا۔ اچھی شخصیت ہے، اس نے خود ہی لیلا سے ملاقات کا ذکر کر دیا۔ عرب اسے پسند کرتے ہیں مگر حکومتی حلقوں میں وہ ایک متنازع اور مشکوک شخصیت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ عرب دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتی ہے، لیکن ایک تو کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا، دوسرے وہ بین الاقوامی شہرت رکھنے والی گلوکارہ ہے، اس لیے اس کی یہاں آمد پر کبھی پابندی نہیں لگائی جا سکی۔ جیمی کے اس بیان میں عربوں سے مطلب یقیناً فلسطینی ہی تھے، لیکن ہر قبضہ کار یہودی کی طرح وہ شعوری طور پر فلسطین اور فلسطینیوں کے وجود سے انکاری تھا۔ ہمارے لیے وہ صرف ایک فنکارہ کی حیثیت سے پسندیدہ ہے، باقی وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتی ہے اور کیا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم سیاح ہیں، کسی بھی جگہ کے مناظر، آرٹ اور فوڈ کو ایکسپلور کر کے خود کو خوش کرنے سے زیادہ ہمیں کسی چیز میں دلچسپی نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ زندگی ہمیں مختصر مدت کے لیے ملی ہے، اس مدت کو تنازعات میں ضائع کرنے کے بجائے ہنس کھیل کر گزارنا چاہیے۔ بہت اچھی سوچ ہے، کاش یہاں سب اسی انداز میں سوچیں تو سارا فساد ہی ختم ہو جائے۔ جمی نے اس کے خیالات کو سراہا۔ کسی کے وطن پر قبضہ کر کے اسے فساد سے دور رہنے کا مشورہ صرف ایک یہودی ہی دے سکتا ہے۔ ماہ بانو تپ کر زیر لب بڑبڑائی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ جمی نے الجھ کر پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں تاکہ شام کے شو کے لیے فریش ہو سکیں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ جمی نے اس کی تائید کی اور بل کی رقم کے ساتھ ٹپ کے 20 شیکل بھی میز پر رکھ دیے۔ انہوں نے کل ملا کر 18 شیکل فی کپ کے حساب سے صرف 54 شیکل کی کافی پی تھی۔ اس اعتبار سے یہ ایک اچھی ٹپ تھی اور کوئی ایسا ہی شخص دے سکتا تھا جو خود خوشحال ہو یا پھر اس کے بل کہیں اور سے ادا کیے جا رہے ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔